الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، عزیز طلبہ، میں اپنے ناظرین کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو مجلس ہے ایک خاص قسم کی اور بہت ہی مبارک مجلس ہے، محترم بالشان مجلس ہے، اور اس مجلس کے انعقاد کی مناسبت یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز اور محنتی شاگرد عزیزم انضمام الحق سلمہ اللہ نے میری خاص ترغیب سے اور میرے حکم پر انہوں نے ایک اہم متن کو یاد کیا ہے، جس متن کا تعلق علم میراث سے ہے، علم فرائض سے ہے، اور یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علم فرائض کتنا اہم علم ہے، بلکہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ علم میراث یہ آدھا علم ہے، نصف العلم. علم میراث سے متعلق سلف اور خلف نے بہت ساری منثور اور منظوم کتابیں لکھی. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب بغیۃ الباحث یا بغیۃ الباعث ہے، جس کو مختصر طور پر الرحبیہ سے یا الرحبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. امام رحبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کی زبانی علم میراث کے موضوعات اور مباحث کو بیان کرنے کی کامیاب کوشش کی. جو بھی کتابیں منظوم شکل میں علم میراث پر لکھی گئی ہیں، ان میں جو شہرت اور جو رواج امام رحبی کے ان اشعار کو حاصل ہوا، وہ دوسری کسی کتاب کو وہ شہرت حاصل نہیں ہوئی. چنانچہ میں نے یہ سوچا، فرائض کے ایک ادنا استاد ہونے کے ناطے، کہ ہمارے شاگردوں کو اس فن کی کوئی نہ کوئی کتاب یاد ہونی چاہیے، کوئی متن یاد ہونا چاہیے. میں نے شروع سال سے اپنے شاگردوں کو ترغیب دی انہیں کہ آپ ضرور امام رحبی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کو یاد کریں.
میری ترغیب پر عمل کرتے ہوئے ہمارے بعض ہونہار شاگردوں نے اللہ کی توفیق سے اور اپنی محنت کی بدولت انہوں نے امام رحبی کے اس متن کو اور علم فرائض سے متعلق ان کے اشعار کو زبانی حفظ کیا ہے۔ اور آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ امام رحبی رحمۃ اللہ علیہ کے علم فرائض سے متعلق جو اشعار ہیں ان کی کل تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے۔ 187 اشعار ان کے ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ طلبہ علم کے معاملے میں پست ہمتی کے شکار ہیں، حالانکہ تمام طلبہ کو علم کے معاملے میں بلند ہمت ہونا چاہیے اور ان کے اندر عزم و حوصلہ پایا جانا چاہیے، عزیمت کی راہ انہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی طالب علم کسی اہم کتاب کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے یا کسی اہم متن کو ازبر کرتا ہے، یقیناً وہ طالب علم مبارکباد کا مستحق قرار پاتا ہے۔ خوشی کے اس موقع پر میں نے یہ کوشش کی کہ اپنے دیگر شاگردوں کو بھی اس خوشی میں شریک کریں، اور ایک استاد کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی شاگرد اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے علم کے، جب کسی اعلیٰ رتبے پر وہ پہنچتا ہے اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے وعدہ کیا تھا شروع میں اپنے تمام کلاس کے شاگردوں سے، بچوں سے، کہ جو طالب علم بھی اس متن کو یاد کرے گا اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ آج وہ گھڑی آئی ہے، وہ لمحہ آیا ہے، خوشی کا لمحہ ہے، مسرت اور شادمانی، فرحت و انبساط کا موقع ہے کہ میں اپنے ایک عزیز شاگرد سے اس متن کو سننے جا رہا ہوں، اور جو میری ان باتوں کو سن رہے ہیں انشاءاللہ کچھ اشعار وہ بھی سنیں گے، اور میں درخواست کروں گا ان تمام لوگوں سے جو ہمارے شاگرد کے اشعار کو سن رہے ہیں کہ اپنی خاص دعاؤں میں ہمارے طلباء کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے عزیزوں کو ضرور یاد رکھیں، ان کے علم و عمل کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے شاگرد کو الرحبیہ کے چند اشعار سنانے کے لیے دعوت دوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مبارک موقع سے چند اشعار آپ کو سناؤں، عربی کے اشعار، جو اشعار دراصل نامور عالم دین اور علم لغت کے امام بلکہ علم نحو کے موجد امام ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کا یہ قصیدہ ہے علم و ادب سے متعلق، جس میں انہوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی کے پاس علم و ادب نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ اعلیٰ خاندان کا ہو، اعلیٰ حسب و نسب کا ہو، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہی آدمی علم و ادب سے اپنے آپ کو مزین کر لیتا ہے، اگرچہ اس کا خاندان کوئی اعلیٰ نہ ہو، مگر علم اور ادب حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کی عزت اور اس کی قدر سماج اور معاشرے میں بڑھ جاتی۔ انہی چیزوں کو
امام ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ میں کہتے ہیں العلم زین و تشریف لصاحبہ، العلم زین و تشریف لصاحبہ، اور یقیناً یہ عزت اور یہ جو شرف اور منزلت حاصل ہو رہی ہے وہ علم کی بدولت ہو رہی ہے۔ اس مناسبت سے یہ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ العلم زین و تشریف لصاحبہ فاطلب ہدیت فنون العلم والادب۔ آپ علم حاصل کرو، اگر آپ علم حاصل کر لو گے تو علم کے دیگر فنون کی رہنمائی اللہ رب العالمین آپ کو کر دے گا اور آپ ادب سے بھی آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں۔ آگے امام ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا خیر فی من لہ اصل بلا ادب، لا خیر فی من لہ اصل بلا ادب، اس آدمی کے اندر کوئی بھلائی نہیں، خاندان تو بڑا اعلیٰ ہو لیکن اس کے پاس علم و ادب رہو۔ خاندان اونچا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ کے پاس علم و ادب نہ ہو۔ کہتے حتی یکون علی ما زانہ حدیبا، آپ کے اندر اگر علم ہے تو خاکساری بھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر تواضع بھی ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے اندر ہو تو پھر آپ کا کوئی مد مقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے کم من حسیب اخی این وطمطمۃ، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بول بھی نہیں سکتے ٹھیک سے، بولتے ہیں تو زبان چلتی نہیں ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ کہتے فدم لدى القوم معروف اذا انتسبا، لیکن جب ان کا تعلق علم و ادب سے ہو جاتا ہے تو وہ قوم اور سماج میں بڑے نامور بن جاتی ہے۔ یہ علم و ادب ہے جو انسان کو اونچا اٹھاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں فی بیت مکرمۃ آباؤہ نجب کانوا رؤوسا فامسى بعدهم ذنبا، کہتے ہیں کتنے ایسے گھر ہیں جو عزت اور شہرت والے تھے اور ان گھر کے آبا و اجداد بڑے شرفا میں شمار ہوتے تھے اور رؤوسا میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے علم کا راستہ چھوڑ دیا، ادب کا راستہ چھوڑ دیا، علم سے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا تو وہ ایسے ہی کیا ہے بے نام ہو کر رہ گئے، وہ دم ہو گئے، یعنی بے نام ہو گئے، ان کا کوئی نام و نشان کیا ہے اس دنیا میں نہیں رہا۔ کہتے ہیں وَخَامِلٍ مُقْرِفِ الْآبَاءِ ذِي أَدَبٍ، لیکن کیسے کتنے ایسے گمنام لوگ تھے، لیکن اگر ان کے اندر ادب پیدا ہو گیا، علم ان کے اندر پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں نال المعالی بالآداب والرتب، نال المعالی بالآداب والرتب، ایسے گمنام لوگوں نے علم و ادب کے ذریعے بلندی کو حاصل کر لیا، بلندی کو حاصل کر لیا، اعلیٰ رتبے پر وہ لوگ علم کی وجہ سے پہنچ گئے۔ کہتے اضحیٰ عزیزا عظیم الشان مشتہرا، علم اور ادب کی وجہ سے وہ لوگ عزیز ہو گئے، عزت والے ہو گئے، شہرت والے ہو گئے، اعلیٰ شان والے ہو گئے، لوگوں میں شہرت پا گئے، یہ علم کی وجہ سے، یہ ادب اور اخلاق کی وجہ سے۔ کہتے اضحیٰ عزیزا عظیم الشان مشتہرا فی خدہ سعر کالظل محتجبا، اور جب علم آتا ہے تو انسان جھک جاتا ہے، جو کیا ہے جو پھلدار پیڑ ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے فی خدہ سعر کالظل محتجبا۔ آگے کہتے ہیں امام ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ کہ العلم کنز، العلم کنز، علم کیا ہے خزانہ ہے، علم کنز ہے، خزانہ ہے۔ کہتے العلم کنز وذخر لا نفاد له، العلم کنز وذخر لا نفاد له، کہ علم ایسا خزانہ ہے اور ایسا ذخیرہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا، کوئی آپ سے علم کو چھین سکتا ہے نہیں چھین سکتا ہے۔ العلم کنز وذخر لا نفاد له نعم القرین اذا ما صاحب صحبا، کہتے علم بہترین آپ کا قرین ہے، دوست ہے، آپ کا بہترین ساتھی ہے جب آپ کے علم کے ساتھ رہے۔
اس کے ساتھ لگے رہے، جڑے رہے، تو علم سے بہتر کوئی آپ کا ہمسایہ نہیں ہو سکتا، کوئی دوست اور ساتھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں قد یجمع المرء مالا ثم یسلبہ، کہ بسا اوقات آدمی مال کو حاصل کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، اور ایسا بھی وقت آتا ہے کبھی کہ مال کیا ہے اس سے چھن جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے قد یجمع المرء مالا ثم یسلبہ اما قلیل فیلقى الذل والحرب، مال کی وجہ سے کبھی آدمی ذلیل بھی ہوتا ہے، رسوا بھی ہوتا ہے، حرب و ضرب بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور مال کا تہس نہس کیا ہے ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں آگے وجامع العلم مغبوط به ابدا، کہتے ہیں وجامع العلم مغبوط به ابدا، اور جو علم کو جمع کرنے والا ہوتا ہے ہمیشہ رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یقیناً جو متون کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، کتابوں کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، وہ قابل رشک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یقیناً قابل رشک۔ دوسرے طلبہ ایسے طالب علم کو رشک بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہی اسی بات کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَجَامِعُ الْعِلْمِ مَغْبُوطٌ بِهِ أَبَدًا، جو علم کو جمع کرنے والا ہوتا ہے ہمیشہ رشک بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لوگ ہمیشہ رشک کرتے ہیں اس کے اوپر۔ وَلَا يُحَاذِرُ مِنْهُ الْفَوْتَ وَالسَّلَبَ، اور علم وہ دولت ہے، وہ چیز ہے جس کے تعلق سے کبھی یہ ڈر نہیں ہوتا کہ وہ علم کیا ہے ختم ہو جائے گا، یا علم کیا ہے چھن جائے گا۔ علم کو کوئی چھین سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چھین سکتا۔ آخری شعر ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا جامع العلم، کہتے یا جامع العلم نعم الذخر تجمعہ، غور سے سنیے آپ لوگ یہ اشعار کو، یا جامع العلم، ہے علم کو جمع کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، علم کو سیکھنے والے، علم حاصل کرنے والے، آپ یقین کر لو، نعم الذخر تجمعہ، سب سے بہترین ذخیرہ وہ ہے جس کو آپ کیا کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو۔ علم سے بڑھ کر، علم سے بڑا کوئی ذخیرہ کیا ہے، کوئی دولت کیا ہے، علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ یا جامع العلم نعم الذخر تجمعہ لا تعدلن به درا ولا ذهبا، سارے سونے ایک طرف کر دو اور ساری موتیاں ایک طرف کر دو اور علم کو ایک طرف رکھو، علم کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کہا کہ لا تعدلن به درا ولا ذهبا، کہ علم کی ہمسری اور برابری نہ موتی کر سکتا ہے اور نہ سونا کر سکتا ہے۔ کتنے خوبصورت اشعار ہیں، کاش کہ آج کے طلبہ ان اشعار کو یاد بھی کرتے اور ان اشعار کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارتے۔ ان چند تمہیدی باتوں کے بعد میں اب بڑی محبت کے ساتھ میں بلانا چاہتا ہوں اپنے شاگرد کو، جنہوں نے اس عظیم متن کو الرحبیہ کو یاد کیا، حفظ کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تقریباً 187 اشعار ہیں امام رحبی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو 5ویں صدی ہجری کے ایک بڑے امام گزرے ہیں۔ 187 اشعار ہیں، ان تمام اشعار کو سننے کے لیے کافی وقت بھی درکار ہوگا، لیکن میں یہ چاہوں گا اور میں یہ کوشش کروں گا کہ چند اشعار وہ سنائے، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں سے میں امتحان لینے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا انہیں سارے اشعار یاد ہیں یا نہیں ہیں، کہیں سے میں پوچھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ تو آپ تمام لوگ بھی ہمارے شاگرد کے اشعار کے سننے میں شریک ہو، ساتھ ہی ساتھ کیا آپ جہاں بھی ہو وہاں سے ہمارے لیے، ہمارے ان عزیزوں اور بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں کے لیے اور ایسے ہونہار طلبہ کے لیے آپ دعا کریں، تاکہ مزید دیگر طلبہ کے بھی شوق اور جذبہ بیدار ہو، اور دیگر طلبہ بھی اس طرح کی بنیادی کتابوں کو زبانی یاد کرنے کی طرف مائل اور راغب ہو۔ وجزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ جی تشریف لائیں، پھر سے شروع کریں یا رہنے دیں۔ جی السلام علیکم۔
جی شروع کریں. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال شيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي المعروف بابن المتقنة رحمة الله عليه: هذه قصيدة في الفرائض على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه في الجنة آمين. نظمتها فيما لا بد منه في علم المواريث رغبة في تسهيله وتيسيره لملتمس، راجيا من الله الكريم المعونة وحسن المثوبة ونفع الطالب، وهو سبحانه وتعالى عند ظن عبده به ورجائه. قال: أول ما نستفتح المقالا بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعما حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا العيان فيما توقينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد القرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، من قوله في فضله منبها: أفردكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نعاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وغناء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عللها ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. باب الوارثين من الرجال. والوارثون في الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، والابن وابن الابن ما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، واسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبي، واشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، وجملة الذكور هؤلاء. باب الوارثات من النساء. والوارثات في النساء 7، لم يعطئنها غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. باب الفروض المقدرة. واعلم بأن الإرث نوعان هما: فرض وتعصيب على ما قسما، فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، واحفظ فكل حافظ إمام. باب النصف. فالنصف فرض 5 أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن إن فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شوفا فافهمي. باب الثلثين. والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا.
وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقاليد مصاف الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي. باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين. هكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. باب السدس. والسدس فرض 7 من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الابن ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنصيل السمد. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفو إثره ويحتزي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الأب إن فقده في عوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيا بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكم سيأتي مكمل البيان في الآلات. وبنت الابن تأخذ الثلث إذا كانت مع البنت مثالا يفتدى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض جدة إن نسب واحدة كانت لأم وأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا يوسع. ما شاء اللہ. یہ تقریباً 64 اشعار ہمارے شاگرد نے بیک زبانی اور بلا کہیں غلطی کیے ہوئے رکے ہوئے یا خطا اور نسیان کے 64 اشعار سنا چکے ہیں، اور آگے بھی تقریباً نصف سے زائد حصہ بھی باقی. کچھ اور سنائیں آگے. باب ميراث الجدات. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أما من بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب آل العلم منصوصان. لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث وما لها حظ من الموارث، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، وكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له هو أخو العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا وكل ما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي وولد الأم أولى من المدلي بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهموا وقسما أشبه، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأدنى كما روينا،
أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويقبل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهم والاحتياط وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني ثم بنات الابن يسقطن متى عاز البنات الثنتين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن قرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطلا وظاهرا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. باب المشركة وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم عازوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم أجرا في اليم واقسم على الإخبة التركة فهذه المسألة المشركة. ما شاء الله حسبك. محترم حاضرین و ناظرین، آپ یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ٹھوس ہمارے اس عزیز شاگرد نے اور کتنا مضبوط طریقے سے اور دقت اور باریکی کے ساتھ اور ایک ایک حرف اور حرکت کی رعایت کے ساتھ انہوں نے ان اشعار کو یاد کیا ہے، اور انہوں نے اب تک ہمیں 100 اشعار مکمل سنائے، اور آگے میں نے کہا تھا تقریباً 200 اشعار ہیں۔ صرف نمونے کے طور پر یہ اشعار آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ دیگر اشعار بھی انہیں یاد ہوں گے، صرف بطور شوق کے، اور دیگر حضرات کو بھی ترغیب اس سے ملے، اور وہ بھی اس طرح کے متون کو یاد کرنے کی طرف راغب ہو۔ اس لیے میں ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اخیر میں دعا کرتا ہوں اس طالب علم کے لیے بھی اور اپنے دیگر شاگردوں کے لیے بھی، اور خاص طور سے میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ کا، جو مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہیں۔ آج یہ متون و طالب علم پتہ نہیں دنیا کے کس کس حصے میں پڑھا جاتا ہے، اس کی شرح کی جاتی ہے، اور یہ متون یاد کیے جاتے ہیں، اور کتنا اجر اور کتنا ثواب، یقیناً ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو ہمارے شیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ نے ان متون کو تیار کر کے ہمارے اوپر احسان کیا، علماء اور علماء کے اوپر بھی اور طلباء کے اوپر بھی۔ یقیناً اس کا اجر اور ثواب ہمارے شیخ محترم کو بھی ملے گا، چنانچہ دیگر طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ محنت کریں، مشقت کریں، اور اپنے علم کے اندر تاثیر پیدا کریں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں بلا متن کیے ہوئے آپ ٹھوس علم اور اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر ادارے کے طلباء کو چاہیے، اور خاص طور سے ہمارے اس ادارے میں جامعہ امام تیمیہ میں الحمدللہ بہت سارے طلباء مختلف قسم کے فنون سے متعلق متون کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے، چنانچہ ہمارے اس عمل میں اور اس اجر و ثواب میں یقیناً بانی جامعہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب پہنچے گا، اس لیے کہ ان کا یہ ادارہ ہے، ان کی یہ بنائی ہوئی اور بسائی ہوئی یہ علمی بستی ہے۔ یہاں جو بھی نیک عمل ہوگا انشاءاللہ اس کا بدلہ انہیں بھی آخرت میں پہنچے گا۔ اسی طرح محترم رئیس جامعہ حفظ اللہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے، اور انشاءاللہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ اجر سے اور ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ اسی طرح تمام جامعہ کے جو منصوبین ہیں، تمام اساتذہ کرام، اس کا صحرا ان تمام لوگوں کو بھی پہنچتا ہے،
جو طلبہ کے اوپر محنت کرتے ہیں، ان کے اندر علم و ادب کا شوق پیدا کرتے ہیں، اور جب شوق پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح کے نمونے، اعلیٰ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں انہی باتوں پر آج کے اس اجتماع کو اور مختصر سی علمی مجلس کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے علم کے اندر، عمل کے اندر، ادب کے اندر برکت عنایت فرمائے، اور ہماری نیکیوں کو، کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد حسب وعدہ میں نے اپنے اس عزیز شاگرد کو جو انعام دیا ہے، وہ ایک چھوٹا سا میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، یہ انعام ہے جو انشاءاللہ یہ نقد بینک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے 2000 روپے کا انعام اس طالب علم کو دیا ہے، تاکہ مزید ان کے اندر حرص اور شوق پیدا ہو، اور مزید آگے ترقی اور علمی رتبہ اور مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔